ایک مشکل فیصلہ۔ اگرچہ خاندانوں اور کلیسیاؤں کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ یگانگت اور صلح میں رہیں، لیکن ہمیں اس بات سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل ایک ایسے چناؤ کا بلاوا ہے جو جدائی اور تقسیم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ ہم اس اصول پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جو کچھ کہا اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، لوکا کی یہ آیات کس طرح اس اصول کو ظاہر کرتی ہیں جہاں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی یگانگت اور صلح ہے، اور یسوع نے یہ کہا، میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں۔ جب وہ آگ کی بات کرتا ہے تو میرا یقین ہے کہ وہ بنیادی طور پر تقسیم کی بات کر رہا ہے۔ میں زمین پر جدائی ڈالنے آیا ہوں۔ ہم اس بات کو یگانگت کے اصول کے ساتھ کیسے ہم آنگ کر سکتے ہیں؟ یسوع بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں، اس کو حتمی طور پر رد کر دیا جائے گا اور تقسیم پیدا ہوگی۔ اس نے تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ پہلے سے لگ چکی ہے۔ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں تنقید اور رد کیا جانا شامل ہے۔ نہ صرف مسیح کے ساتھ ایسا ہوگا بلکہ یسوع کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر یسوع بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ اس بات سے وہ صلیب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اسے دھوکہ دیا جائے گا، اسے رد کیا جائے گا اور اسے مصلوب کیا جائے گا۔ یہی وہ بپتسمہ ہے جو اسے لینا تھا۔ یاد رکھیں کہ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے اور وقت قریب آ رہا تھا، اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ اب اس سوال پر دوبارہ غور کرتے ہوئے ہم اس بات کو اور جو بات یسوع نے بعد میں سکھائی، اسے کیسے ہم آنگ کر سکتے ہیں؟ غور کریں کہ اس نے کیا دعا کی تھی اور وہ کیوں دنیا میں آیا تھا۔ آئیں دوبارہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ آئیں ناصرت کی طرف چلتے ہیں جہاں وہ تعلیم دے رہا تھا۔ اب یہ ممکن طور پر کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے آبائی گاؤں میں تھا اور وہ عبادت خانہ میں گیا اور تمار کو کھولا اور کلام میں پڑھتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غور کریں کہ کیا ہوا تھا۔ اس کی برادری نے اسے رد کر دیا۔ وہ ناصرت میں صلح کو نہیں لایا تھا، وہ تقسیم لایا تھا۔ اس نے جدائی پیدا کی۔ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا جب انہوں نے یہ سنا، یعنی ان لوگوں نے جو عبادت خانہ میں موجود تھے، وہاں صرف مذہبی رہنما ہی نہیں تھے بلکہ وہ مرد و خواتین بھی تھے جو وہاں عبادت کر رہے تھے۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے۔ اب جو یسوع نے کہا تھا اس سے صلح پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس بات سے بھیڑ میں غصے کے جذبات پیدا ہوئے۔ وہ اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ اسرائیل گئے ہیں، اور جب ہم ناصرت میں سے گزر رہے تھے تو ہم اس جگہ کے پاس سے گزرے جو کہ ممکن طور پر پہاڑ کی چوٹی تھی، اور وہ لوگ یسوع کو وہاں سے گرانا چاہتے تھے۔ اب یہ رد کر دیا جانا تھا، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یہ واضح طور پر ایک معجزہ تھا۔ یسوع یہ کرنے کے قابل تھا کیونکہ وہ مجسم خدا تھا۔ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اسے پہاڑ کی چوٹی سے گر کر نہیں مرنا تھا بلکہ اسے صلیب پر مرنا تھا۔ یسوع مسیح کی صلیب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جاتا ہے اور انجیل کی منادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صلح کے لیے ماحول نہیں بنا رہا بلکہ رد کیے جانے کے لیے، لیکن اس کی بنیاد صلح اور یگانگت کی طرف لے کر جانے والی تھی، اور ہم یہ بات صلیب پر جانے سے پہلے یسوع کی دعا میں دیکھتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، صلیب پر جانے تک اس نے تقسیم کی بات کی، لیکن جب وہ یروشلم جاتا ہے تاکہ اپنے شاگردوں یعنی رسولوں کے درمیان تقسیم سے نبرد آزما ہو، تو وہ ان کے درمیان اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حتمی ہدف تھا۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، یعنی رسولوں کے لیے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ یسوع قدرون کی وادی کی طرف جا رہا ہے۔ گثمنی باغ کی طرف جاتے ہوئے صلیب قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہم سب سے متعلق بات ہے کیونکہ ہم رسولوں کا پیغام سن کر ہی
ایمان لائے ہیں ان کے کلام کے وسیلے سے، وہ کلام جو انہوں نے ارشاد اعظم کو پورا کرتے ہوئے سکھایا، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ دیکھیں، یسوع تناؤ اور جدائی پیدا کرنے آیا تھا تاکہ اپنی کلیسیا کے لیے تیار کر کے رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے رد کیا جائے گا، اور اس رد کیے جانے کے ساتھ اب شفا پانے کا موقع بن جاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہوں۔ وہ دعا کرنا جاری رکھتا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب پولس نے افسیوں کے نام خط لکھا، افسیوں کے نام خط ایک شاندار خط ہے، میں اسے مسیح میں ایک ہونا کہتا ہوں۔ افسیوں 2 باب کی 18ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے پولس نے یہ لکھا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ یہودی اور یونانیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، یہودی اور غیر اقوام۔ اس سے پہلے اس نے کہا کہ جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا گیا ہے، اب ہم ایک ہیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ وہ یہاں بنیادی طور پر غیر اقوام کے تعلق سے بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پہلے کہا یہودی وہ لوگ تھے جو کہ قریب تھے، کیونکہ انہیں چنا گیا تھا اور انہیں شریعت دی گئی تھی اور انہیں بادشاہی کا علم دیا گیا تھا۔ غیر اقوام وہ لوگ تھے جو پہلے دور تھے، اور پھر وہ کہتا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اب ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر دیکھیں انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ خود مسیح یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اس لیے آپ میل ملاپ کے تصور کو اس اصول کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی نہ صرف اس تعلق سے کہ جب یسوع آیا تو کیا ہوا، یعنی کس وجہ سے تقسیم پیدا ہوئی، اور جس کی وجہ سے حتمی طور پر ایک ہونے کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سب لوگ یسوع مسیح میں ایک ہوں۔ اور یقیناً اس نے واضح طور پر اس یگانگت کے لیے دعا کی تھی۔ اس لیے یہاں میں غور کرنے اور رد عمل کے تعلق سے سوال پیش کرنا چاہوں گا، اور اس سوال کو پیش کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کے لحاظ سے غور کریں کہ یروشلم میں کیا ہوا تھا، روح القدس کے آنے اور کلیسیا کے تعمیر ہونے کے بعد کیا ہوا تھا۔ جہاں تک رد کیے جانے کی بات ہے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے فیصلے کیے اور رسولوں کے علاوہ ان کو بھی رد کیا گیا، اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ یہودیت میں آرتھوڈاکس یہودی جو لوگ مسیح کے پاس آئے تو ان کے خاندانوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اس لیے اس رد کیے جانے کی وجہ سے ان کے خاندان میں حقیقی اطمینان نہیں رہا تھا، اور آج بھی یہ ہوتا ہے۔ ہندو مت میں لوگوں کو رد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام میں در حقیقت کچھ لوگ اگر مسیحیت کو اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر وہ گھر سے نہ بھاگیں تو ان کا خاندان ان کو قتل کر دیتا ہے۔ رد کیا جانا ہولناک ہے، اس لیے آج بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ عام لحاظ سے ایسا ہونا اب درست نہیں ہے، جس کی وجہ آزادی ہے کہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز پر چلنا ہے اور ایمان رکھنا ہے۔ لیکن وہ سوال یہ ہے، کس طرح سے کچھ مسیحی غیر ضروری طور پر گھر میں یگانگت کی نسبت جدائی کو پیدا کرتے ہیں، جہاں ایماندار اور غیر ایمانداروں دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، چونکہ پطرس کو شادی میں جدائی پر بیانیہ دینا تھا۔ فرض کریں کہ ایک عورت یسوع کے پاس آ جاتی ہے لیکن اس کا شوہر نہیں آتا، یا اگر شوہر مسیح کے پاس آ جاتا ہے لیکن عورت نہیں آتی۔ اس لیے پطرس یہاں ایک اہم حقیقت پر بات کرتا ہے، کیونکہ اب ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یگانگت نہیں بلکہ تناؤ ہے، اور پطرس نے بیویوں کے لیے کچھ یوں لکھا ہے، اے بیویوں تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا شوہر شاید مسیح کے پاس آ جائے جب وہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے بطور بیوی تمہاری زندگی بدل گئی ہے اور آپ کی وفاداری اس سے بہت زیادہ ہوگی۔
لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر کئی صورتحال میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ اس لیے پطرس اس مسئلے سے عملی طور پر نپٹتا ہے۔ اس لیے میں بیویوں سے کہتا ہوں جو کہ مسیح کے پاس آ گئی ہیں مگر جن کے شوہر ابھی بھی مسیح کے پاس نہیں آئے، لیکن آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ یسوع کے لیے آپ کی محبت شوہر کے لیے محبت کی جگہ نہ لے۔ اس سے اول درجہ ملنا چاہیے، لیکن آپ محتاط رہیں، کیونکہ اگر آپ یسوع سے پیار کرتی ہیں تو آپ حقیقت میں اس پر توجہ رکھیں گی، اسے ویسے ہی پیار کریں گی جیسے مسیح نے آپ سے پیار کیا ہے۔ اسی طرح میں نے ان خواتین کو بھی بتایا ہے جن کے شوہر غیر نجات یافتہ ہیں کہ گھر جا کر اپنے پاسبان کے بارے میں بات نہ کریں کہ وہ کس قدر شاندار ہے۔ اپنے گھر جا کر لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ مسیحیوں کے درمیان ہونا اور دوسرے مردوں کے درمیان ہونا جو یسوع سے پیار کرتے ہیں کس قدر شاندار بات ہے، کیونکہ ان باتوں کا غیر نجات یافتہ شوہر سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ایسی باتیں اس کے لیے دھمکی کی طرح ہیں اور وہ یسوع کے قریب نہیں آئے گا، نہ اپنا دل اس کے لیے کھولے گا۔ پطرس اسی طرح کی عملی بات کر رہا ہے اور پھر وہ شوہروں سے مخاطب ہے۔ اے شوہروں، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مسیح کے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے ساتھ عقل مندی سے زندگی بسر کرو، یعنی نازک ظرف جان۔ وہ یہاں تعلیمی، عقلی اور جذباتی لحاظ سے کمزور ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے کے تعلق سے، یعنی جسمانی طاقت، یعنی ان سے ایسی چیزوں کا تقاضا نہ کریں جو وہ اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یہاں کافی عملی تجاویز ہیں کہ کس طرح سے اکثر تقسیم ہونے کے باوجود یگانگت کو لایا جا سکتا ہے۔ اب پالوس اس تعلق سے کافی حقیقت پسند تھا اور بہت ہی عملی بھی۔ کرنتھس میں ایسے ہی مسئلے سے نپٹتے ہوئے اس نے کہا، باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں کہ نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے پولس بہت عملی باتیں کر رہا ہے، لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ محض قیاس ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پولس یہاں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ ایماندار بن گیا تو وہ ترسس کو واپس چلا گیا۔ وہ وہاں 6 سال تک رہا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اس کا یہودی باپ جو کہ بہت ہی کٹر قسم کا یہودی باپ تھا، اور ایک یہودی باپ کے 3 مقاصد ہوتے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، پیشہ اختیار کرے اور اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرے۔ اس لیے پولس نے گملیئیل سے بہت اچھی تعلیم حاصل کی جو کہ ایک بڑا عبرانی عالم تھا۔ اس نے ایک شاندار پیشہ اختیار کیا، وہ خیمہ دوزی کرتا تھا۔ یہاں اس کی بیوی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ میرا قیاس ہے کہ جب وہ ترسس کو واپس گیا تو اس کے پورے خاندان نے اسے رد کر دیا، جس میں اس کی بیوی بھی شامل تھی، لیکن پولس اس تعلق سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ وہ یہاں اپنے تجربے کے لحاظ سے بات کر رہا ہو کہ اس کی بیوی غیر ایماندار تھی جس نے اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات محض قیاس آرائی ہے۔ لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں شاید کچھ سچائی ہے کہ وہ اس قسم کا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اصول ہے، اگرچہ خاندانوں اور کلیسیاؤں کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ یگانگت اور صلح میں رہیں، لیکن ہمیں اس بات سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل ایک ایسے چناؤ کا بلاوا ہے جو جدائی اور تقسیم بھی پیدا کر سکتا ہے۔